قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں صالحین کی صحبت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جس کا معنی ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ برکت کیا ملے گی؟ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، جب تم یہ کام کرو گے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنے گی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر وسیلہ ذکر کیا گیا ہے۔ وسیلہ کے حوالے سے علماء اور مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ ایمان بھی وسیلہ ہے، نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، صدقہ و خیرات، یہ تمام چیزیں وسیلہ ہیں۔ وسیلہ سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور رب کی بارگاہ تک پہنچا جائے، وہ وسیلہ ہے۔ اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، حج زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات بھی ہو سکتے ہیں، تمام اعمال صالحہ وسیلہ بن سکتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے اور قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر ہر عمل اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے تو وہ مرشد کامل، وہ اللہ کا ولی، وہ بندہ خدا جس کے ذریعے ایک مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتر جائے اور وہ رب کا قرب حاصل کر لے، بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی حاصل کر لے اور غلامی مصطفیٰ کا توق اس کے گلے میں آ جائے اور وہ شریعت مطہرہ کا پابند بن جائے، تو اس کے وسیلہ میں کون شک کر سکتا ہے؟ بلکہ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی ذات کو لیا ہے، اور کسی عام انسان نے نہیں بلکہ بڑے بڑے مفسرین نے، جن میں سے ایک بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی صحبت، سنگت، معیت اور بیعت ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی جس سے صالحین کی اور نیک لوگوں کی صحبت کا، سنگت کا، دوستی کا، معیت کا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اور فکر اور سوچ اللہ کے قرآن سے مل رہی ہے۔ اب آئیے دوسری آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، مشہور آیت کریم، بار آپ نے سنی ہے، حفاظ کرام کو یاد ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ ویسے نہیں کہ کروڑوں انسان دامن اولیاء سے وابستہ ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جن کے پاس ظاہری علوم کے خزانے موجود ہیں، علم تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، سارے علوم کے ماہر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ انہوں نے دیا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت کو اختیار کیا ہے، کسی اللہ کے ولی کی سنگت، معیت اور دوستی کو اختیار کیا ہے، اور آج ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو کسی مرد کامل کی صحبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء جنہوں نے مرد کامل کی صحبت کو اور سنگت کو اختیار کیا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر صالحین اللہ کے سچے لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ذرا سچائی کے بغیر، سچ بولنے کے بغیر تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ پرہیزگاری کیسے آ سکتی ہے؟ ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک مرد کامل کا سچا ہونا بھی ولایت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
ان کی معیت کو اختیار کر لو۔ تو یہاں پر بھی علماء نے، مفسرین کرام نے صادقین سے صالحین لوگ مراد دیے ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا اور ان کی سنگت اور دوستی کو اختیار کرنے کا یہاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ کو لازم کیا جائے، اور خاص کر آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب اعمال میں کمزوریاں ہیں، عقیدوں میں بگاڑ ہے، ایسے پرفتن دور کے اندر تو کسی مرد کامل کی صحبت کے اندر بیٹھنا، نشست اختیار کرنا، مجلس اختیار کرنا، ان کی بارگاہوں کے اندر آنا جانا اس پرفتن دور کے اندر عقیدوں کی اصلاح کا بھی ضامن ہے اور اعمال کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان موجود ہے، تقویٰ موجود ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ نماز، روزہ، ذکر، حج، زکوٰۃ، عبادات، تلاوت، درود پاک، یہ تمام چیزیں تقویٰ کے اندر شامل ہیں۔ ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا۔ ایک باریک بات فرماتے ہیں اہل تصوف، فرماتے ہیں کہ ایمان بھی خزانہ ہے اور تقویٰ بھی خزانہ ہے۔ اب اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ کریم حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کی پختگی چاہنی ہے اور استقامت چاہنی ہے اور اعمال کو بچانا ہے، اس کے لیے کیا کرو؟ چونکہ شیطان تو ہر قدم پر تمہارے راستہ روک کے کھڑا ہے، ہر لمحے تمہیں شکار کرنے کے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ انسان اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اعمال کو چھوڑ دے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ تو شیطان سے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانے کے لیے سچوں کی معیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی بچانا چاہتے ہو تو کسی مرد کامل کے سنگت کو، دوستی کو، معیت کو اختیار کر لو۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ سے اللہ کے نیک لوگوں کی سنگت کو اختیار کرنے کا سبق مل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے 28، جس میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اس کا معنی ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو ذرا بھی گھڑی بھر کے لیے بھی ان سے نہ ہٹائیے۔ ظاہر ہے بظاہر خطاب تو سرکار کونین کو ہے، کیونکہ قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، لیکن یہ تعلیم قیامت تک کی امت کے لیے ہے۔ حضور کو خطاب تو سرکار کو ہے، لیکن اس کے اندر پوری امت شامل ہے کہ وہ بندہ جس کے صبح و شام، رات دن اللہ کے ذکر میں گزر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، جس کے صبح بھی یاد خدا کے اندر، دن بھی یاد خدا کے اندر، رات بھی یاد خدا کے اندر، صبح شام اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی زندگی رضا الہی کو پانے کے لیے وقف ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جس شخصیت نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ برقرار رکھیے اپنے آپ کو، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ مجلس اختیار کیجئے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اور ذرا گھڑی بھر کے لیے بھی اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹائیے جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں بندگان خدا، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ولی، بندگان خدا، خاصان خدا، خاصان بارگاہ الہی، مقبولان بارگاہ الہی،
جن کی زندگی یاد خدا میں بسر ہوتی ہے، جنہیں ہم اپنے آپ پر قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہم بھی انہی جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہمارے صبح، ہمارے شام یاد خدا سے غافل ہو کے گزر رہے ہیں۔ ہم دن بھر اور ساری ساری رات گناہوں میں گزار رہے ہیں، زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے، تو اللہ کے وہ پیارے بندے جن کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہے، جن کے صبح و شام رات دن اللہ کی یاد کے اندر بسر ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر ہم قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق میری بارگاہ کے ساتھ ہے، جن کے رات دن میری یاد کے اندر بسر ہوتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ خاص لوگ ہیں۔ اور تم کیا کرو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو تم ان کے ساتھ روکے رکھیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، ان سے تعلق کو قائم کیجئے۔ اور جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، تعلق کو جوڑتا ہے، تو ظاہر ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اگر آپ آگ کے پاس رہیں گے، آگ آپ کو حرارت دے گی، برف کے پاس رہیں گے، برف آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ ایسے ہی کسی نیک انسان کے ساتھ تعلق کو قائم کریں گے، اس کی اچھی صحبت کا اثر ہوگا اور عادات بد کو آہستہ آہستہ انسان چھوڑتا چلا جائے گا۔ انسان اگر نمازی انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے، نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، قرآن کا قاری بنے گا، عبادت خدا بندی کا خوگر بنے گا۔ لیکن اگر برے انسان سے تعلق ہے تو پھر برائی کی عادات بھی انسان پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ جس کے اندر نیک لوگوں کی صحبت، سنگت اور مائیت اختیار کرنے کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے، بلکہ ہم ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ظاہر ہے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے۔ لیکن انداز کلام دیکھیں، انداز خطاب دیکھیں، اور کیسی دعا ہمیں تلقین کی گئی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اے اللہ اس راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں پر بندوں کی راہ پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، ہر نماز کی دعا کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے بندوں کی اہمیت ہے، بندگان خدا کا ایک مقام ہے، بندگان خدا کا ایک مرتبہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قرآنی فکر ہے، یہی قرآنی سوچ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، اس کی وضاحت فرما دی سورہ نساء کے اندر، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ صالحین ہیں۔ نبی، صدیق، شہید اور صالحین، ان چار گروہوں کا ذکر ہوا ہے اس انعام یافتہ بندوں کے اندر۔ تو ظاہر صالحین کا شمار بھی انعام یافتہ لوگوں کے اندر قرآن کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ان کی کے راستے پر چلنے کی دعا ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ان کی اہمیت ہے، ان کا ایک مقام ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کا ایک مرتبہ ہے رب کی بارگاہ کے اندر۔ تو صحبت صالحین کی اہمیت، افادیت اللہ کے قرآن نے
بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد نیکوں کی دوستی صرف دنیا میں ہی کام نہیں آئے گی، بلکہ آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کی سنگت، دوستی، ان کی معیت، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے پیار دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کی دوستی کام آئے گی۔ یہ بھی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے قرآن سے انکار تو کسی کو نہیں ہے، لیکن آج کا کوئی جاہل انسان، قرآن سے ناواقف، حدیث سے نابلد اور قرآنی فکر سے جاہل انسان اٹھ کے یہ کہے کہ اللہ کے بندوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم سب سے پہلے جو حق کا معیار ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں رب فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے روز گہرے دوست، خلیل، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، قریبی دوست بھی دشمن بن جائیں گے، لیکن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا المتقین، لیکن پرہیزگار، متقین اور اہل اللہ کی دوستی قیامت کے روز بھی کام آئے گی۔ یہ تو قرآن ہے، اس میں تو کسی کو رائے کو دخل ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، اولیاء اللہ کی دوستی کل قیامت کے روز بھی کام آئے گی، اور ان کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کی دوستی، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اسی آیت کے تحت صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر اکرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر حضور کا ایک فرمان نقل کیا، مسلم شریف کی روایت آپ نے یہاں پہ نقل کی اس آیت کے ضمن کے اندر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ بروز قیامت اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والے تھے؟ مجھے اپنے جلال کی قسم آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ایک پیر کا اپنے مرید کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کا تعلق ہے، اور کوئی درمیان کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دنیاوی مال و دولت کا لالچ نہیں ہے، بلکہ محض رضا الہی کے لیے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ الگ بات کہ آج ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا اور ہمارا تعلق دنیا کے لیے ہوتا ہے، ویزوں کے لیے ہوتا ہے، کاروبار کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اخروی کامیابی کے لیے ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، جو آج بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حقیقت کا انکار کر دیں، اصل کا ہم انکار کر دیں۔ کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن کمزوریوں کا مطلب یہ نہیں ہے آپ حقیقت کو ہی نظر انداز کر دیں، اس کا انکار کر دیں اور قرآن فکر کو ہی آپ نظر انداز کرتے ہوئے اس کے آگے بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور ضیاء الحق فرماتے ہیں قیامت کو اللہ فرمائے گا دو لوگوں کو، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس کے اندر محبت کرنے والے ہیں؟ اللہ فرمائے گا مجھے اپنے جلال کی قسم آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت شعب الایمان کی روایت ہے، اور اس کو بھی ضیاء القرآن کے اندر پیر صاحب نے نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں
یہ پیر اور مرید کا تعلق جو ہے رضا الہی کا تعلق ہے. اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، تو قیامت کا روز ہوگا، اللہ ان دونوں کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا.